لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے. کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا تو ہے لیکن رسی 200 گز ہے. تو اب 200 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے. 150 گز پہ جائے، 250 گز پہ جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 200 گز تک چلا جائے، آگے 201واں گز نہیں آئے گا، نہ دائیں نہ بائیں نہ شمال نہ جنوب. یہ بہترین مثال ہے آزادی اور پابندی کی. پابند بھی ہے کہ 200 گز سے آگے نہیں جا سکتا، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں. آزادی بھی ہے، اس 200 گز کا جو دائرہ ہے اس کے اندر یہ آزاد ہے، جائے، بیٹھے، لیٹے، لوٹے، جیسے کہ ہوتا ہے گدھوں کا اور گھوڑوں کا رواج، جو چاہے کرے. لیکن یہ ہے کہ 201واں گز نہیں آئے گا. یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کی حدود، یہ دائرہ جو 200 گز کا کھینچ دیا گیا ہے، یہ در حقیقت قرآن و سنت کی حدود ہیں. اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. مت آگے بڑھو اللہ کے حدود سے. کہیں کہا جاتا لا تقربوا حدود اللہ، اللہ کے حدود کے قریب بچ جاؤ. کہیں آتا لا تعتدوا، اللہ کے حدود کے سے آگے تجاوز نہ کرو. لیکن اس دائرے میں تم آزاد ہو. اس دائرے میں جو کچھ ہے وہ مباح ہے، وہ حلال ہے. اس حلال کے اندر تم جمہوریت نافذ کر لو، بہترین جمہوریت. وہاں آپ کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں. میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی. کوئی گھر میں کوئی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مہمان آنے والے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرنک سرو کی جائے. ایک بات صاف ہے کہ ہم شراب نہیں کر سکتے، وہ حرام. وہ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ اس دائرے میں گئی، خارج ہوئی. اب آگے آپ کوئی سافٹ ڈرنک کرتے ہیں، کوئی 7 اپ کرتے ہیں، کوئی اور جو ہے، یا کوئی آپ شربت جو ہے روح افزا رکھتے ہیں، یا کوئی لسی رکھتے ہیں، یہ آپ کا مرضی. اس میں خاندان والے اگر آپس میں ووٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ روح افزا کی ہے، اوکے، نو ہارم. تو جو مباحات ہیں، مباحات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ رائے شماری کر سکتے ہیں. لیکن کسی رائے شماری سے 100% ووٹس بھی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام نہیں کر سکتے. جیسے حرام کو حلال کرنا جرم ہے، اتنا ہی جرم حلال کو حرام کرنا بھی ہے. زندگی کا دائرہ محدود کیوں کرتے ہو نوع انسانی کے لیے؟ جو چیز حرام نہیں ہے وہ کاہے کو حرام کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی بات تھی بالکل، اور اس میں حضور کی طرف سے وہ کوئی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شہد یہ میں نہیں پیوں گا تو پھر گویا حرام ہو گیا امت پر. اس پر بھی پکڑ ہو گئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں. پکڑ ہو گئی. جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم حلال کو حرام کر دینا بھی ہے. اس اعتبار سے یہ دائرہ کھینچ کر اسلامی ریاست کی ایک بنیاد آ گئی. قانونی اور دستوری بنیاد کیا ہے؟ اب اس کو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت. اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا. عجیب بات یہ ہے، میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کا درس دے رہا تھا پنڈی میں، تو وہاں جسٹس چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف کے اندر. میں نے جب یہ بات بیان کی کہ بین ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے، بعد میں انہوں نے بتایا، میں چونکا کہ یہ کون سی دفعہ کا حوالہ دینے چلے ہیں. میں نے دفعہ 227 کا حوالہ دیا. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن بدقسمتی کیا ہے، وہ دفعہ فلی آپریٹو نہیں ہے. بے ایمانی کے ساتھ اس کو منتھی کر دیا گیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، دیکھتی رہے گی اور سفارشات پیش کرتی رہے گی. اب وہ کروڑوں روپے اس کونسل کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اس کا بڑا بجٹ ہے، آفس ہے پورا، سیکریٹریٹ ہے پورا. لیکن اس کی سفارشات آ کے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت مالیات کی الماریاں بھر گئیں.
کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، دستور میں پرووائڈڈ ہی نہیں. بھئی یہ سفارشات پیش کریں گی، آگے کہیں نہیں ہے ان سفارشات کا کیا حشر ہوگا، وہ کس پروسیس کے تحت اڈاپٹ کی جائیں گی، اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے، اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے، نامنظور کرنا ہے تو کس طور سے. کچھ یہ چور دروازہ ہے. میں نے کہا ہے ہمیشہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، اس میں پورا اسلام ہے، اللہ کی حاکمیت یہ سورہ یہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے، اور نمبر 2 کتاب و سنت کی بالادستی دفعہ 227 کے اندر موجود ہے. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کانسولیٹ جو ہے امریکن، اس کانسولیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکریٹری تھے مسٹر کول، وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، مجھے ذرا سمجھائیے خلافت سے آپ کی مراد کیا ہے. میں نے کہا ویسے تو یہ مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا، میں آپ سے کہتا ہوں ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، add 3 things to it, only 3, and it will become the best خلافہ of today. بہترین خلافت بن جائے گی، اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے دستور کو بہترین سمجھتا ہوں. سوشل ایوولوشن جو ہے، پولیٹیکل ایوولوشن، اس کی ہائیسٹ لیول پر امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ جو نظام ان کا صدارتی، یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے. یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے، پھر ان کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، پھر 58(2)(b) کا معاملہ آ جائے گا. یہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک ہے، توحید ہے، اختیارات کی توحید. صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے. تو میں نے کہا 3 چیزیں ایڈ کر دیجئے. نمبر 1 لکھیے، اس ملک میں sovereignty belongs to God, not to the people. نمبر 2، no legislation will be done at any level. میں لیول اس لیے کہا، فیڈرل لیول ہے، اسٹیٹ لیول ہے، کاؤنٹی لیول ہے، at any level which is repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, non-Muslims here will be protected minority. They will not be equal citizens of the state. یہاں قانون بننا ہے کتاب و سنت پر مبنی، اور وہ نہ کتاب کو مانے، نہ سنت کو مانے، نہ رسول کو مانے، تو کیسے ایسوسیٹ کر لیے جائیں گے؟ They will be protected minority. ان کا ذمہ لیں گی ریاست، ان کی حفاظت کا، ان کے جان و مال کا، ان کی آبرو کا. انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے. کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تجارت کریں، جو چاہیں کریں، جس کو چاہے پوجیں، جیسی چاہیں اپنی عبادت گاہیں بنائیں. ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی. لیکن they will be protected minority. They will pay taxes. جزیہ کیا؟ جزا ہے، بدلہ ہے، بدل ہے. ذمہ کون ہے؟ جس کا ذمہ لیا گیا ہے. We are responsible for their safety. اور جزیہ وہ ٹیکس دیں گے. مسلمان زکوٰۃ دے گا، عشر دے گا، وہ ٹیکس دیں گے. بات ختم. اس نے کہا بات میں سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہے اصل میں یہ ایک آیت، موسٹ پروفاؤنڈ آیت قرآن مجید کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا انفسکم یا لا تقدموا رأیکم بین یدی اللہ ورسولہ. ایک حد ہے تمہاری آزادی کی، اس سے آگے مت بڑھنا. اللہ اور اس کے رسول کے احکام جہاں آگے، فل سٹاپ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ تو ایک قانون ہوا، نہیں بڑھ سکتے. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے روح تقویٰ لازمی ہے، ورنہ قانون کی انسان دھجیاں بکھیر دیتا ہے. ہمارے قانون، ہمارے دستور کے اندر یہ دفعہ موجود ہے اور 0 ہے. ناٹ افیکٹو، ناٹ آپریٹو. افیکٹو اور آپریٹو ہوگی اگر واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ موجود ہو کہ ایک دن جانا ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی کرنی ہوگی. دنیا والوں کے ساتھ منافقت برت سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، وہاں کون دھوکہ دے گا؟ یہ اگر تقویٰ ہے واتقوا اللہ. اور اس تقویٰ کی بھی پھر سب سے بڑی روح کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھو اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اس میں بڑی دھمکی ہے. کوئی اگر بزرگ کہتا کسی بچے سے دیکھو میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں، اب اس کے اندر کس قدر غضب جو ہے وہ مضمر ہے. اللہ جانتا تم کیا کر رہے ہو. یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے. اللہ تعالی ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے اور ہمیں ملکی سطح پر اس ایک دفعہ کو